مرنے کے بعد مردے کی قبر میں سب سے پہلی حرکت کیا ہوگی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسی عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسی عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو۔ جب نیک مسلمان قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی قبر میں نور اور رحمت عطا کرتا ہے، جبکہ غیر مسلم مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک پہلی منزل قبر ہی ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کی عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی سب منزلیں پار کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہے، جن میں سے سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے جا رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اپنی رب کریم سے دعا فرماتا کہ وہ تم لوگوں کو بھی قبر کی عذاب سے آگاہ کر دیتا، بالکل اسی طرح جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسرے منزلیں طے کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ نبی اکرم کا فرمان مبارک ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے لوگ گھر کی طرف لوٹتی ہے تو میت لوگوں کی چلنے کے آوازیں کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سچی مسلمان ہے تو نماز اس کی سر کی طرف، روزہ اس کی دائیں طرف، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف اور دوسری جتنی اس کی نیک اعمال ہوتی ہے وہ اس کی پاؤں کی طرف سے آ جاتی ہے، اور جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اس کی حفاظت کرتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھنا، آمین۔